السلام علیکم سامعین، یہ ہے آپ کا اپنا پروگرام اسلام آپ کی دہلیز پر، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ افشاں کنول۔ آج ہم آپ کے لیے جو ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے کہ عورت اذان کیوں نہیں دے سکتی۔ سامعین، عورت کی آواز اگرچہ سطر نہیں ہے، بوقت ضرورت وہ غیر محرم مردوں سے گفتگو کر سکتی ہے یا فون سن سکتی ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی آواز میں کشش ہوتی ہے۔ اسی لیے فقہ نے عورت کو اذان دینے سے منع کیا، چونکہ اذان خوش الحانی کے ساتھ دی جاتی ہے، اس سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ایک ریڈیو اناؤنسر کے کئی نادیدہ عاشق ہوتے ہیں۔ آواز کا جادو بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، اس لیے غیر محرم سے بات چیت کے دوران مناسب لہجے میں بات چیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو عورتیں مجبوری کی وجہ سے خرید و فروخت اور لین دین میں کام خود کرتی ہیں وہ بہت خطرے میں ہوتی ہیں۔ دکاندار، درزی، جیولرز، منیاری والا، رنگریز، ڈاکٹر اور حکیم سے بہت محتاط انداز میں بات کرنی چاہیے۔ مرد لوگ تو پہلے ہی عورت کو شیشے میں اتارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عورت ذرا سا ڈھیلا پن دکھائے تو بات بہت دور نکل جاتی ہے۔ جیولرز کا کام تو ویسے ہی زیب و زینت کے متعلق ہوتا ہے۔ کئی عورتیں انگوٹھی اور چوڑیاں خرید کر مرد سے کہتی ہیں کہ پہنا دے، جب ہاتھ ہی ہاتھ میں دے دیا تو پیچھے کیا رہا۔ شاعری نے بھی کیا خوب کہا ہے، مجھے سحر ہو گئی منزلیں تو فضا کے دن بھی بدل گئے، مجھے سحر ہو گئی منزلیں تو فضا کے دن بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے جل گئے۔ ڈاکٹر یا حکیم کو بیماری کے متعلق کیفیات بتانی ہو تو نہایت احتیاط برتی جائے، ایسا نہ ہو کہ جسم کا علاج کرواتے کرواتے دل کا روگ لگا بیٹھیں۔ کئی ڈاکٹر حضرات مریضہ کا علاج کرتے ہوئے خود مریض عشق بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی نوجوان بچیوں کو مرد استاد کے پاس ٹیوشن پڑھنے بھیجتے ہیں یا انہیں ٹیوشن پڑھانے اپنے گھر پر بلاتے ہیں۔ دونوں صورت میں نتائج برے ہوتے ہیں۔ شرع شریف سے غفلت برتنے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ شاگردہ کو استاد کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے تو شیطان مشورہ دیتا ہے کہ کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی شخصیات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرو۔ جب پرسنل لائف کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو حرام کاری کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ٹیوشن پڑھنی تھی، ٹینشن پلے پڑ گئی۔ مردوں کو بھی عورتوں سے گفتگو کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ علامہ جزری نے لکھا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخضع الرجل بخیر امرأۃ ان یلین لها بالقول بما یتمعها منا، جس کا ترجمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے سوا کسی دوسری عورت کے سامنے نرمی سے بات چیت کرے جس سے عورت کو مرد میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔ بعض لڑکیاں حالات کی مجبوری کا بہانہ بنا کر دفتروں یا کارخانوں میں مرد حضرات کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ شیطان کے لیے ان لڑکیوں کو زنا میں پھنسانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اکثر اوقات تو افسر ہی عزت کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، ورنہ ساتھ مل کر کام کرنے والے لڑکے ہی میل ملاپ کی راہیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مرد حضرات ایسی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں کہ لڑکیوں کو گناہ میں ملوث ہونا پڑتا ہے۔ ایک سختی کرتا ہے کہ تم اچھا کام نہیں کرتی، تمہاری چھٹی کروا دینی چاہیے۔ لڑکی ڈر جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، اور دوسرا نجات دہندہ بن جاتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکی نجات دہندہ کے پھندے میں پھنس چکی ہوتی ہے۔ دفتر میں کام کرنے والی لڑکیوں کو کم یا زیادہ ایسے ناپسندیدہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتیں۔ وہ نوکری پیشہ خواتین جو کم گو ہوتی ہیں، کسی مرد پر اعتبار نہیں کرتیں، نہ ہی کسی سے اپنی زندگی کے بارے میں تبادلہ خیال کرتی ہیں، بس کام سے کام رکھتی ہیں۔
جو مرد ان سے یعنی آزاد گفتگو کرنے لگے اسے ڈانٹ پلا دیتی ہیں، اگرچہ وہ دفتر میں سڑیل مشہور ہو جاتی ہیں مگر کم از کم اپنی عزت بچا لیتی ہیں۔ غیر محرم سے بات کرنا بھی زنا کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کو کسی وقت غیر محرم مرد سے گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ اور نرمی پیدا نہ ہونے دیں، نہ ہی پرتکلف انداز سے چبا چبا کر اور لفظ کو بنا سنوار کر باتیں کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جس کا ترجمہ ہے اور نہیں چبا چبا کر باتیں کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ تمنا کرنے لگے، اور تم معقول بات کرو۔ عورت اگرچہ پردے کی اوٹ میں بھی بات کرے تو آواز میں شیرینی اور جاذبیت پیدا نہ ہونے دے، بلکہ لب و لہجہ خشک ہی رکھے۔ ایسی لگی لپٹی باتیں جن کو سن کر مرد کی شہوت بھڑکے، ان سے عورتوں کو اجتناب کرنا ضروری ہے۔ غیر محرم مرد سے گفتگو نرمی اور ادا کے ساتھ نہ کی جائے، بلکہ صاف، کھلی اور دھلی ہوئی بات ہو، مختصر ہو۔ جو بات دو فکروں میں کہی جاتی ہو اس کو ایک میں ہی کہے تو بہتر ہے۔ مرد کو بھی خواہ مخواہ ایک دوسرے سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرنی چاہیے۔ جب غیر محرم مرد اور عورت کے درمیان بے جھجک بات کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو معاملہ ایک قدم آگے اور بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے کہ انبیاء کرام تو 1,24,000 کے لگ بھگ آئے، مگر ان میں سے کسی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی انظر الیک، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دیجیے۔ مفسرین نے لکھا ہے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب کریم سے ہم کلامی کے لیے جایا کرتے تھے، لہٰذا کلیم اللہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں محبوب حقیقی کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بات سے بات بڑھتی ہے، پہلے بات کرنے کا مرحلہ طے ہوتا ہے، پھر دیکھنے کی نوبت آتی ہے۔ جب دیکھ لیا جائے تو ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے اور دل کہتا ہے نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں۔ جب حجاب اتر جاتا ہے تو میل و ملاپ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جس کا نتیجہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔